السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام طلباء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کے بعد تمام طلباء کو رمضان المبارک کی مبارک ساتھ مبارک ہوں۔ تو میرے خیال سے فرسٹ ٹائم آپ سے آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے خیال سے کوئی کورس آپ کو نہیں پڑھایا، یا اس سے پہلے کوئی کورس پڑھا ہم نے؟ No. اچھا جی، سب سے پہلے انٹروڈکشن لازم ہوتا ہے، تعارف، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں۔ جی، میرا نام محمد طاہر یوسف ہے، اور میں ہری پور ہزارہ سے میرا تعلق ہے۔ کے پی کے صوبہ کے پی کے بنتا ہے، اور اس میں ہزارہ ڈویژن ہے، اور اس کے اندر ڈسٹرکٹ ہری پور ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اور میں نے ایم ایس کی ہے اسلامک اسٹڈی میں اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، اس کے ساتھ بی ایس ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن انگلش ٹو عربک، اور ٹیفل کیا ہوا ہے اپنی یونیورسٹی سے، ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج۔ پچھلے 8-10 سال سے میں پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ اسسٹنٹ پروفیسر۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ آپ کو انٹروڈکشن سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا انٹروڈکشن ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، کیونکہ یوزر بہت سے ہیں، سب یوزر سے اس طرح انٹروڈکشن لینا وقت طلب ہے۔ تو ہم ڈائریکٹلی آج کا جو لیکچر ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے کورس کا نام کیا ہے؟ آج کا جو کورس ہے اس کا کیا نام ہے؟ تاریخ افکار و علوم، یہ آدمی کیا لکھا ہے جی؟ یہ امجد، تاریخ افکار و علوم اسلامیہ، علوم اسلامی۔ آپ کو اس ٹائٹل سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ تاریخ افکار و علوم اسلامی۔ اس کورس کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے
کہ ہم اس کورس میں کیا چیز ڈسکس کریں گے. ہری اپ جلدی بتائیں کہ اس کورس کے اندر ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یوسف حسین لکھتے ہیں جی تاریخ کے سنہرے دور کی فکر. اچھا جی. اور کوئی اینی ون ایلس کوئی بتا سکتا ہے کہ جو ہمارا یہ کورس ہے اس کا تھیم کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم اس کورس میں تاریخ افکار علوم اسلامی میں کیا پڑھ سکتے ہیں، یا کیا ہمارا ڈسکشن کیا ہوگی اس میں؟ شاباش. عبدالرؤف کیا لکھتے ہیں جی سلام کی طرح کے بارے میں. اسلام کی تاریخ پڑھیں گے جی. اچھا. یہ بسمہ لکھتی ہیں جی علم کی اہمیت. چلے جی آپ کی بات تھوڑی قریب ہے. سر علم کے متعلق طبقات کے متعلق تجوید اور مختلف تفسیری رجحان. آپ بھی قریب ہیں. مختلف علوم اسلامی اور افکار کی تاریخ کے مطلب مختلف علوم اسلامی کیا ہے جی، وہ اس پہ بھی بات ہوگی. اور اچھا جی. آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن 2-3 ہی یوزر ایسے ہیں جو قریب پہنچے ہیں. ایگزیکٹ مطلب وہ بھی نہیں بتا سکے. یہاں مجھے کوئی آپ میں سے یہ بتا دے افکار کسے کہتے ہیں؟ افکار پھر ہم بات کریں گے آگے. تاریخ تو آپ کو سمجھ آ گئی. ہسٹری، تاریخ کیا ہوتی ہے اگر اس کی ڈیفینیشن کریں؟ جو پاس میں جو واقعات ہوئے ہیں، اہم واقعات، وہ تاریخ ہوتی ہے. یوسف کہہ رہے ہیں جی فکر کی جمع. گوڈ جی آپ نے لیکسیکل میننگ اس کا صحیح بتایا کہ اس کا سنگولر فکر ہے. لیکن یہاں پہ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ فکر کیسے کہتے ہیں. جی ویری گڈ امجد علی، آپ نے صحیح بتایا. نظریہ. افکار سے یہاں مراد تھیوریز ہے، تھیوری ہے. ٹھیک ہے. فکر سے مراد سوچ، اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کا اگر علمی مطلب بتایا جائے تو وہ ہے تھیوری اس کی. ٹھیک ہے. اب ایک بات سامنے آئی، تاریخ افکار و علوم اسلامی. اب علوم اسلامی سے کیا مراد ہے؟ تمام وہ علوم جو اسلام نے یا مسلمانوں نے دیے ہیں، ایجاد کیے ہیں، یا اس کے وہ بانی ہیں، جس کی تاریخ مسلمانوں کی وجہ سے یا مسلمانوں کے بانیوں نے جس کو شروع کیا ہو، جس علم کو. اس میں مختلف علوم ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے اسلام کے دائرے میں تمام جتنے متعلقہ علوم آتے ہیں اسلامی، وہ سارے علوم اسلامیہ کے اندر داخل ہیں. اگر ہم علوم اسلامیہ کا سب سے پہلا جو اس کا یوں کہہ لیں انگریڈینٹ ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ بتائیں، آپ لوگوں کو سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ گڈ جی. امجد نے کہا جی قرآن. ویری گڈ جی. دوسرا جی حدیث. میں دیکھ رہا ہوں 3-4 یوزر جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں علوم اسلامیہ. اسلامی علوم کی جو انگریڈینٹ ہیں یا اس کے جو میجر پارٹس ہیں، وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جی دو نے کہا جی قرآن، اور
جب ہم کہتے ہیں قرآن، تو قرآن کا لفظ جب بولیں گے تو اس کے ساتھ کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ بسما آپ نے کہا جی تفسیر، ویری گڈ جی. جب قرآن کا لفظ بولیں گے اس کے ساتھ قرآن کا ترجمہ آ جائے گا، پھر اس کی تفسیر آ جائے گی. ٹھیک ہے. جب ترجمہ و تفسیر ہم کہیں گے پھر اس کے ساتھ مفسر آ جائیں گے، مترجم آ جائیں گے، کہ قرآن مجید کے جو ترجمے ہوئے ہیں وہ، اس کے جو مترجم ہے، ترجمہ کرنے والے، قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں اس کے جو مفسرین ہیں وہ. اور کیا ہو سکتا ہے جی قرآن کے حوالے سے؟ اور کون سے علوم ہو سکتے ہیں؟ کیا بش؟ ہاں جی لغت. انہوں نے لفظ بولا امجد آپ نے، ایک لغت کا لفظ. لغت سے یہاں کیا مراد ہے؟ اریب، شاباش. بات سمجھ آ گئی. اس کا ماخذ، منبع، سورس ڈیفینیٹلی قرآن ہی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب ہم اسلام کے پہلے سورس کی بات کرتے ہیں، جو اسلامک لا ہے اس کا جو پہلا سورس ہے وہ قرآن ہے. لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اور کون سے علوم آ جاتے ہیں؟ اوکے. تو بات کر رہے تھے کہ جب ہم اسلامک لا کے جو پہلا سورس ہے اس کی بات کرتے ہیں یعنی قرآن، تو اس کے ساتھ کتنے علوم اور آ جاتے ہیں؟ ایک علم آپ نے کہا جی اس میں آ جاتا ہے ترجمے کا، دوسرا جی تفسیر کا. پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اصول بھی ہیں، اصول تفسیر، اصول ترجمہ. ٹھیک ہے. اصول کہتے ہیں ضابطہ، قانون، کنڈیشنز. ٹھیک ہے. پھر تجوید ہے جی، اس کی آ جاتی ہے جی شمیلہ آپ نے کہا جی تجوید. تجوید کا بھی ایک علم ہے سارا. ٹھیک ہے. کہ قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے، اس کے پڑھنے کے لیے بھی قواعد ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جی. اور جی کسی نے کہا جی بلاغت. آپ نے انگلش میں، آپ میں سے کئیوں نے پڑھا ہوگا، دو چیزیں ہم انگلش میں پڑھتے آ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ اوکے. انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک تو پارٹس آف اسپیچ ہم پڑھتے ہیں. پارٹس آف اسپیچ آپ نے سنا ہے نا. دوسرا پڑھتے ہیں ہم فگر آف اسپیچ. دو، ایک تو پارٹس آف اسپیچ ہے نا. ہم گرامیٹیکلی جب بھی کسی سینٹینس کے وہ بریک کرتے ہیں گرامیٹیکلی تو ہم اس کے پارٹس بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی دیز آر دا پارٹس آف اسپیچ. فار ایگزامپل ہے ناؤن، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجکشن، انٹروڈکشنز، آرٹیکل. جتنی بھی چیزیں ہم اس کی جو کیٹیگریز بناتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جی پارٹس آف اسپیچ ہے. پھر ہم دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے فگر آف اسپیچ. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے فگر آف اسپیچ کیا ہوتا ہے؟ فگر آف اسپیچ. میں نے آواز کا نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہے کہ فگر آف اسپیچ کسے کہتے ہیں.
میں نے اردو میں سوال کیا میرے بھائی. انگلش میں ان کے لیے موٹی سی ٹرم ہے پارٹس آف اسپیچ جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں ہے نا پارٹس آف اسپیچ، کلام کی اقسام، اجزاء، کلام کے اجزاء. اور فگر آف اسپیچ کہتے ہیں اس کو، جس کو آپ اردو میں کہتے ہو بلاغت. بیسیکلی میں آپ کو بلاغت سمجھانا چاہ رہا تھا. بلاغت بھی ایک علم ہے جس میں تشبیہ آ جاتی ہے، کنایا، جتنی چیزیں وہ ساری آ جاتی ہیں، یہ بھی ایک علم ہے. اور قرآن مجید بلاغت اور فصاحت سے بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کا انداز تخاطب جو ہے، کسی کو مخاطب کرنے کا انداز، اور اللہ میاں کی جو کلام ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ہے. ٹھیک ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں، جی کوزے میں دریا بند کرنے کو بلاغت کہتے ہیں. چلیں. اچھا، ہم اصل میں بات یہ کر رہے تھے کہ علوم اسلامیہ میں جب ہم علوم کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو سورس ہے وہ قرآن آ جاتا ہے. جب ہم پہلے سورس کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بہت سے متعلقہ علوم آ جاتے ہیں، جس میں ہم نے کہا جی ترجمے کا علم، مترجمین، اور تفسیر کا علم، مفسرین، اصول تفسیر، اصول ترجمہ. پھر کسی نے کہا جی تجوید آ جاتی ہے. پھر کہا جی بلاغت آ جاتی ہے. پھر کسی نے کہا جی لغت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے سورس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہے جی حدیث. تو جب ہم حدیث کا نام لیتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. حدیث کی اقسام آئیں گی، روایتوں کی قسم آئے گی. پھر علم وہ آ جائے گا جس کو ہم حدیث کے اندر ایک علم ہے جرح و تعدیل، یعنی جس میں کیا کیا جاتا ہے، کریٹیکل انالیسز ہوتا ہے کہ حدیث کا جو نریٹر ہے، راوی ہے، وہ خود کتنا جو شرائط ہیں اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. جو وہ روایت بیان کر رہا ہے وہ روایت کیسی ہے، موضوع ہے، حدیث موضوع ہے، حسن ہے، صحیح ہے، کیسی روایت ہے، ضعیف ہے، کیسی روایت ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سارے؟ جی راویان حدیث، متون حدیث کا تنقیدی جائزہ ہوتا ہے اس میں، کہ ہم متن جو جس کو آپ سورس ٹیکسٹ کہتے ہو، نص کہتے ہو، نص اصلی، اصلی متن جو ہوتا ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بولی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. راوی جو اس کو بیان کر کے آ رہے ہوتے ہیں، مختلف راوی ہیں جن کے ذریعے یہ بات آگے چلی ہے، ان کو کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہم علوم اسلامیہ کی بات کریں گے تو اس کے اندر مختلف علوم آئیں گے، جن میں بنیادی علم قرآن حدیث کا ہے. پھر آگے چل کے فقہ ہے، اصول فقہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اجماع کی طرف آئیں گے، قیاس کی طرف آئیں گے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی جاتی ہے. پھر تاریخ ہے، کیونکہ ہم نے اس کورس کے اندر نہ صرف ان علوم کے بارے میں پڑھنا ہے بلکہ ان علوم کی تاریخ پڑھنی ہے. یہ علم شروع کہاں سے ہوئے ہیں، ان کو شروع کرنے والا کون تھا. تو بنیادی طور پر یہ تمام علوم جو ہے وہ مسلمان ان کے بانی ہیں، ان کے فاؤنڈر جو ہیں، ان کو ایجاد کرنے والے وہ مسلمان ہیں. تو ہم بنیادی طور پر مسلمان جو سائنسدان ہیں، مسلم سائنسدان جو ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے سائنس کی دنیا میں کون کون سے کارنامے ایجاد کیے. جی سائنس کی دنیا میں ان کی کیا کیا خدمات ہیں. آسان لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ مسلم سائنسدان کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے
کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی. پھر اس کے علاوہ ہم یہ پڑھیں گے کہ جو طبقے ہیں مختلف مختلف طبقات ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، حدیث قدسی، یہ قدوسی ہے کہ قدسی ہے بھائی؟ حسرت جبین، معذرت کے ساتھ کوئی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو نام ہے یہ میل کا ہے یا فیمیل کا ہے. معذرت کے ساتھ میں کنفیوز ہوں تھوڑا. آپ نے لکھا حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو جس کی ورڈنگ جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جی. عبدالرؤف، یہ سوال و جواب کی نشست نہیں ہے، یہ آپ کو آپ کا کورس سمجھایا جا رہا ہے. آپ کو آپ کا کورس کا ٹاپک سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کورس میں پڑھیں گے کیا. یہ کورس کا انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال جواب کی نشست اس طرح نہیں ہے. آواز آ رہی سب کو؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے اس کورس کو نہیں سمجھیں گے آپ امتحان میں بھی کنفیوز رہیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح کے ملتے جلتے اور کورسز بھی ہیں آپ کے. تو بنیادی طور پر کوشچن ریز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اس کتاب کا، اس کورس کا سمجھ آ جائے کہ اس میں آپ لوگ پڑھیں گے کیا. یہ کورس کا انٹروڈکشن دیا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ تھا کہ میں بولتا، اور جس طرح لیکچر میتھڈ ہوتا ہے اسکولوں میں کالجوں میں بولا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس میں یس سر یس سر ٹھیک ہے جی اوکے آ گئی سمجھ. ایک تو طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو اس میں انوالو کیا جائے، آپ کو انوالو کر کے چیز کو آگے بڑھایا جائے. میں نے یہ کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. نہیں نہیں، میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں. پھر بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ کورس کا انٹروڈکشن تھا. ٹھیک ہے. اور امید یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب آپ اپنے کورس کے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں، تاریخ، افکار، علوم اسلامیہ. کہ ہم تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری پڑھیں گے کس کی؟ جی تھیوریز کی. اور دوسری طرف ہم پڑھیں گے علوم کی. اسلامی علوم کے جو بانی ہے، فاؤنڈر ہیں، کس نے کون سا علم ایجاد کیا. اور ہماری اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہوگا وہ زیادہ تر ہندوستان کے اس کی طرف آئیں گے. ہم ہندوستان کے جو مشرق وسطی اس طرف ہم آئیں گے، ان لوگوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میں امید کرتا ہوں ابھی تک آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا، کورس کا جو ٹائٹل ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر ہم کورس کے تعارف کی طرف جائیں تو اس میں دیکھیں، اس میں لسٹ بنائی گئی ہے تقریباً 10 وہ علوم بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دوسرا تفسیر والمفسرون، تیسرا ادب الاختلاف الاسلام،
علم الکلام، تدوین طبقات، مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ہندوستانی مسلمان، رسالہ آیات علی گڑھ، تو یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی جو اس کتاب کے جو عنوان ہے، جس کو آپ یونٹس کہہ سکتے ہیں، اس کتاب کہتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے عمرانیات؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میں نے پوچھا جی عمرانیات کسے کہتے ہیں؟ عمرانیات ہلو، آواز آ رہی ہے؟ معاشرے کا علم، زبردستی۔ عمرانیات کہتے ہیں جی معاشرے کا علم، سوسائٹی کے اندر جو ہماری جو نارمز طے کی جاتے ہیں، اچھی بری چیزیں، اس کے جو قواعد ہوتے ہیں، رول اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، اصول ہیں۔ جی ساتھیہ ویلکم، لیکن یہ ہے کہ پریزنٹ اور یہ ایبسنٹ کا چکر ٹیچر کے پاس نہیں ہوتا، یہ آٹو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ 9ویں نمبر پہ یا 8ویں پہ علم تاریخ و طبقات نگاری۔ تاریخ کا علم کیا ہے جی؟ یہ تاریخ کب سے لکھی جا رہی ہے، اس کی کیا اصول ہیں، اس کو لکھنے والے کون ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تاریخ کا علم ہے کیا، اس کا فائدہ کیا ہے انسانی اس کے لیے۔ 9ویں نمبر پہ ہم پڑھیں گے سائنسی علوم، ٹھیک ہے؟ 9ویں نمبر پہ ہم پڑھیں گے سائنسی علوم۔ تو آپ کی اس کتاب کو 9 یونٹس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے پہلی جو یونٹ ہے وہ ہے جی علم کا تصور۔ علم کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے، یا اسلام مذہب ہے، اسلام کے اندر علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیں اسلام کیا کہتا ہے علم کے بارے میں، ہمارا اسلام علم کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے اندر، اس جب سے یہ دنیا بنی ہے، تو اگر ہم سورہ بقرہ کی آیات کو دیکھیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام سے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، بتلائے، کیونکہ ہم نے مذہب اسلام پہ بات کرنی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی کس کے بارے میں تھی؟ علم کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے؟ اقرا سے ابتدا ہوئی۔ پھر اسی طرح جو دوسری آیات ہیں وہ جو نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، والقلم وما یسطرون۔
تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ابتدا ہے، اسلام کی جو ابتدا ہے، وہ کتنی اہمیت دیتا ہے علم کو، اور اس کی ابتدا ہی علم کی باتوں سے ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جی علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان۔ تو اگر ہم آیات کو دیکھیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری اسلام نے بہت زیادہ جو ابتدائی طور پر جس چیز پہ زور دیا ہے وہ ہے ہی علم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کے پاس کتاب ہے؟ کتاب ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ کی جو یونٹ 1 ہے علم کا تصور، اس کا جو پہلا ٹاپک ہے علم کا تصور، پلیز آپ اس کو ریڈ کریں۔ آپ کو میں 5 منٹ دیتا ہوں، اس کو ریڈ کریں اور اس کے جو اہم نکات ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کریں، پھر آپ یہاں پہ اس کو شیئر کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ اسلام نے ہمیں تصور علم کیا دیا ہے۔ میرا کوشچن سمجھ گیا آپ؟ آپ نے یونٹ کا جو پہلا وہ ہے، ہماری جو پہلی یونٹ ہے اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جی علم کی تعریف، مختلف ڈیفینیشنیں ہیں، پھر علم کے مختلف تصورات ہیں۔ یہ دو آپ نے اس کو پڑھنا بھی، پڑھ کے بھی آپ نے اپنے پاس پوائنٹس سے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، پھر یہاں پہ اس کو شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہیں جی 5 منٹ ہیں، 5 منٹ کے اندر 5 سے 7 منٹ ہے، آپ اس کو ریڈ کریں۔ ٹھیک ہے، کیا ریڈ کرنا ہے آپ نے؟ فرسٹ یونٹ کا فرسٹ ٹاپک، علم کی ڈیفینیشن اور علم کی جو مختلف تصورات ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں دو ٹاپک آپ ریڈ کریں، پھر وہ میرے ساتھ شیئر کریں آپ۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ہیئر، میں ادھر ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ریڈ کریں اور ہری اب جلدی کریں، 5 سے 7 منٹ ہے آپ کے پاس، پھر اس کی جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ شیئر کریں۔ جی ریحانہ یاسمین، آپ نے کوشچن پوچھا مرادفات کسے کہتے ہیں، مرادف کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو میں، اردو کی گرامر آپ نے پڑھی ہوگی غالباً، اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو مرادف کا لفظ کسے کہتے ہیں؟ گڈ ایفرٹ امجد علی، آپ نے صحیح اس کو اس کی سمری بنائی۔ ایک چیز جو آپ نے لکھی ہے، حدیث کی روح سے یا متکلمین اور فقہاء کے نزدیک علم کی دو اقسام ہیں، علم قدیم اور علم حادث یا حدیث۔ قدیم تو کہتے ہیں پرانا علم، جو تمام چیزوں کا علم ہے، منبع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، وہ علوم اللہ نے ڈائریکٹ دیے ہیں۔ اور علم حادث وہ علم ہے جو انسانی کام سے میڈ، مین میڈ ہے، انسانی کاغذوں سے وجود میں آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟
ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ میں سے کسی نے کوشچن ریز کیا ہو؟ دیکھ رہا ہوں ایک دو کے علاوہ کسی نے اس چیز کو ریڈ نہیں کیا. ایک بات یاد رکھیں، میرے ساتھ آپ نے جتنے دن رہنا ہے تو میرا جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ میں خود لیکچر میتھڈ جس طرح ہوتا ہے نا، جس میں ٹیچر کا رول صرف ایکٹیو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ پیسو ہوتے ہیں، میرا یہ اس طرح کا طریقہ نہیں ہے. میں آپ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ساتھ انوالو رکھتا ہوں اور ان کو بزی رکھتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو جو کام دیا جائے آپ نے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو خود ریڈ کریں گے، ریڈ کرتے ہوئے آپ کو کچھ چیزیں، کچھ ورڈز، کچھ ٹرمز ایسی ملیں گی جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ آپ پوچھیں گے اس وقت سر یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کیونکہ آپ میں سے موسٹلی پرائیویٹ ہیں، اوپن یونیورسٹی میں جو پڑھ رہے ہیں تو موسٹلی نے پرائیویٹلی پڑھا ہوگا تھرو آؤٹ ہیٹر کیفے یا بی اے تک، جس طرح میں آگے. جو لوگ ریگولر پڑھتے رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک میتھڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے نا تو بی ایڈ میں ایک میتھڈ ہے لیکچر میتھڈ. اس پہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ صرف سن رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیکچر میتھڈ. اس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ٹیچر سینٹر ہوتا ہے، رول ایکٹیو وہی ہوتا ہے، باقی پیسے ہوتے ہیں. اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے اندر کریٹیوٹی نہیں آتی، وہ جسٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو جو ایک ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے، اس کورس کو سمجھانے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ بھی اس کو ریڈ کریں. اور اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے جب آپ ایگزام کی تیاری کریں گے یا اس بک کو جب دوبارہ کسی کو آپ بتائیں گے، آپ نہ صرف خود پڑھے ہوئے ہوں گے بلکہ لوگوں کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے. یونٹ 1 جو ہے وہ آپ پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے؟ یونٹ 1 آپ پڑھیں گے. اس میں آپ نے، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جتنے بھی یوزر بیٹھے ہیں اس میں دو طریقے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونٹ کے اینڈ پہ سیلف اسیسمنٹ کے نام پہ شارٹ کوسچنز ہیں یا نہیں؟ اچھا، اب میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ چوائس دے رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پوری یونٹ ریڈ کریں. 10 یونٹ آپ نے ریڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر میں ریڈ کر کے اس کے بعد جو سیلف اسیسمنٹ کے جو کوشچن ہیں شارٹ، اس کے آنسر آپ نے لکھنے ہیں، ایک پیج پہ لکھنے ہیں آپ نے. وہ پیج پہ لکھ کے آپ نے میرے ساتھ وہ پیج شیئر کرنا ہے واٹس ایپ نمبر پہ. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے یونٹ 1 کی جو سمری بنانی ہے، خاص خاص پوائنٹس، عام نکات جو ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اور اس دوران اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اصطلاح سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ورڈ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور وہ بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تو جا کے آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے. دو چوائس ہیں آپ کے پاس. پہلی چوائس یہ ہے کہ آپ نے یونٹ 1 جو ہے نا یہ ہر صورت ریڈ کرنی ہے، پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسکیمنگ کریں یا اسکیننگ کریں، ناؤ اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ جو سیلف اسیسمنٹ کے نام پہ جو کوشچنز ہیں وہ آپ نے اس کو حل کریں، یہ آپ کی مرضی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پوری یونٹ کا اس کی سمری بنا دیں، اور سمری مائٹ بی ایک پیج پہ ہو، 2 پہ ہو، 3 پہ ہو. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سمرائز کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس دوران اگر آپ کو کوئی ورڈ، کوئی ڈیفینیشن، کوئی ٹرم ایسی لگتی ہے جو آپ کے لیے نئی ہے یا کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور انشاءاللہ کل آپ اس کوشچن کو ریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا نام محمد طاہر یوسف ہے، ٹھیک ہے؟ محمد طاہر یوسف، کے پی کے صوبے سے میں بلانگ کرتا ہوں. ہری پور ہزارہ سرائے سالہ یہاں پہ ایک جگہ ہے.
جدھر کے پکوڑے مشہور ہیں وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نمبر شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. یہی نمبر میرے پاس ہے, اسی پہ واٹس ایپ ہے, اسی پہ سارے کچھ, اسی پہ لینڈ لائن بھی اسی تھی, سیل نمبر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, موبائل نمبر یہی ہے, واٹس ایپ بھی اسی پہ, یہ سب کچھ یہی ہے, یو فون میں کنورٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, سرائے سالہ, سرائے صالح, سرائے صالح, سرائے کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو, اور صالح کہتے ہیں نیک لوگ, نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ. ہری پور سے اگر آپ شہر سے تھوڑا آگے آئیں تو وہاں پہ آتی ہے یہ جگہ. ٹھیک ہے, ہزارہ ڈویژن میں. اچھا, تو آپ کو ہوم ورک سمجھ آیا کیا ہے؟ پہلے تو مجھے ہوم ورک سمجھائیں, کیا کیا دیا میں نے آپ کو. عرفان, پکوڑے کھانے سے پہلے آپ مجھے یونٹ 1 کا جو میں نے ہوم ورک بتایا وہ بتائیں نا ذرا, مجھے پتا چلے آپ کو کیا سمجھ آئی. جی, ہوم ورک بتائیں مجھے, کیا بتایا میں نے. آپ کی تجویز اچھی ہے شمائلہ. آپ میں سے کوئی لڑکا یا جو بھی آپ کے, میل یا فیمیل, جو بھی آپ کے اپنی طرف سے خود بھی گروپ بنا لیں اس کوڈ کے نام پہ نا, جو ہمارا یہ 2622 کوڈ ہے, اسی کوڈ کے نام پہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں, اور اس کو, اس کا لنک سب کے ساتھ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ جتنی بھی چیزیں شیئر کر سکیں وہ اس پہ ڈسکشن ہماری ہو سکے. ٹھیک ہے, یو آر وارملی ویلکم. کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی چیز ہو, تمام اسٹوڈنٹ, تمام یوزر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی ایسے ہی ہوتا ہے عائشہ, ہر جگہ اسی طرح ہی ہے. میں ان سے پہلے بھی پڑھاتا رہا ہوں, تو ابھی بھی وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. کوئی چیز پوچھنی ہو ایگزام کے حوالے سے, ویسے کورس کے حوالے سے, وہ پوچھتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے یہی آپشن ہے کہ آپ ویلکم, پوچھ سکتے ہو. نمبر میں نے اپنا شیئر کر لیا ہے. اب آپ خود ہی ایک گروپ جو ہے نا وہ جنریٹ کریں 2622 کے نام پہ, اس میں سب کو ایڈ کر لیں اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے, جی میں نے جو ہوم ورک دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یونٹ 1 جو ہے آپ نے گھر سے اس کو پڑھ کے آنا ہے. ایک تو بات یہ کہ آپ نے تھارولی اس کو پڑھنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دو آپشن پھر دیے ہیں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ اس یونٹ 1 کی سمری بنا لیں, ٹھیک ہے, اس کو سمرائز کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سمری والا کام اوکھا ہے, یعنی آپ سمری کی طرف نہیں جاتے ہو, تو پھر آپ جو سیلف اسسمنٹ کے جو اس میں چھوٹے چھوٹے جو کوشچن ہیں اینڈ پہ, آپ اس کو پھر جو ہے نا وہ حل کرتے ہیں. میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ آپ اگر دونوں کام کی طرف جائیں, سمری بھی بنا لیں, اور اس سمری کو جو آپ بنائیں گے آپ اس کو اپنے پاس سیو رکھیں. اوپر یونٹ 1 لکھتے ہیں, کورس کا نام لکھتے ہیں, ٹیچر کا نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو ہارڈ کاپی اس کی آپ اپنے پاس رکھیں. آگے جو یونٹ 9 تک ہم نے یہی کام کرنا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب پیپر کی طرف جائیں گے, پیپر کے اس میں تو وہ آپ کو بہت کافی ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے, عائشہ آپ اپنے ساتھ کسی کو معاون یہیں رکھ لیں, اپنے ایسی اپنے جو یوزر ہیں, آپ کے جو فیلوز ہیں, ان میں سے کسی کو رکھ لیں ساتھ, مجھے بھی ایڈ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, ایڈ والا آپشن جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا. ہاں, اس کو میں اس کی نگرانی ضرور کر سکتا ہوں گروپ میں.
بعض اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹل میچور نہیں ہوتے، میچور ہوتے ہیں، تو اس چیز کی نگرانی ہم کر سکتے ہیں ایز اے ٹیچر، میں ایز اے مینٹور یہ چیز کر سکتا ہوں. آپ ضرور مجھے اس میں ایڈوائزمنٹ رکھ لیں، ساتھ اپنے ساتھ اور کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے یا میل ہے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے، اس سے پہلے بھی آپ نے گروپ بنایا ہوگا تو کر لیں 26/22 کے نام پہ. ٹھیک ہے. فہمیدہ بھی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس جو میں نے آپ کو کام بتایا وہ کام آپ کریں. ٹھیک ہے، اور سنجیدگی سے اس کام کو کرنا ہے. آپ نے یونٹس وائز ان چیزوں کو سمری بنانی ہے اور سیلف اسسمنٹ کی جو شارٹ کوشچن ہے اس کو آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے آپ کو آپشن دیے کہ جو آپ کو ایزی لگے. امجد، آپ اگر سمری کی طرف جاتے ہو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ شارٹ کوشچن سولوشن کی طرف جاتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کام ضرور کرنا، اور ایک کام تو آپ نے ہر صورت کرنا ہے، یونٹ کو پڑھنا ہے آپ نے. یہ آپ کا پہلا کام. دوسرا پھر اس کے بعد ہے کہ آپ سمری بناتے ہو یا شارٹ آنسر کو جو ہے نا وہ لکھتے ہو. ٹھیک ہے. جو بہتر لگے آپ کو. سمری کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بک ہوگی انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ورک شاپس، آپ یہ بک آپ کی فنگر پرنٹ پہ ہوگی. یہ آپ کو پتہ ہوگا کس یونٹ پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ یہ ہے. آپ جب ایگزام کے لیے جائیں گے تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی. سینڈ ایسی کرنی ہے آپ نے، اپنے پیج پہ سمری لکھنی ہے. رف جو پیجز ہوتے ہیں اس کا استعمال کر لیں. بک ہے، سوری کاپی ہے، نوٹ بک ہے، اس پہ آپ لکھ کے اس کی پھر آپ امیج بنا کے اسکرین شاٹ لے کے آپ شیئر کر دیں. PDF فائل میں اس کو کنورٹ کر کے، آپ نے امیج میں نہیں بھیجنا، فائل میں کنورٹ کر کے بھیج دینا اس کو. وہ سمری اب زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 2 پیجز ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ہر پوائنٹ کو لے کے آتے ہو کس طرح کرتے ہو. ابھی تک تو آپ کو میرے خیال سے پریسی رائٹنگ جو ہوتی ہے، سمری رائٹنگ، وہ آپ کو پتہ ہوگا کس طرح ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے. سرفراز خان، ایسا ہے میرے بھائی کہ ورکشاپ کی آپ بات کر رہے ہوں گے. یونیورسٹی جو اس پاکستان کی ہسٹری میں جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے واحد ایک اوپن یونیورسٹی ہے جس کا نام ہی اوپن ہے، باقی سب کلوز ہی ہے. کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، ہر چیز میں بندہ کنفیوز ہے. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں اوپن یونیورسٹی کا. یہاں سے میں کر رہا ہوں EPM، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ. تو مجھے خود ان مسائل کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے جی، مصروفیت رخسانہ ہر بندے کی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں لیڈیز کی بہت زیادہ ہوتی ہے، فیمیلز کی. لیکن جو ٹائم ابھی رکھا گیا ہے 9 سے 10، جو اب ہمارا ورکشاپ کا ٹائم ہے، ابھی آپ ورکشاپ جب اینڈ ہوگی آپ تو آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر یہ کام ہو جائے گا. اس سے زیادہ نہیں لگنا. ٹھیک ہے، اتنا ٹائم نہیں لگنا. تو یہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں اس کو لین ایکسکیوز کہوں گا. فار ایگزامپل آپ یوں سمجھیں آپ کا پیپر ہے، پیپر کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا یہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے. سمری کیا چیز ہوتی ہے؟ سمری میں آپ نے دو، فار ایگزامپل علم کا تصور ہے، کس جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے وہاں پہ. سارا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سارا کاپی پیسٹ کریں، آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہو. اچھا جی، آپ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو یہ بتائیں کہ اپنا انٹروڈکشن دے دیں، کہاں سے ہیں آپ. جی مست ہے رخسانہ، مست ہے، لازمی ہے جی، آپ کرنا پڑے گا. وی ہیو نو ادر آپشن.
یہ تو شکر کریں فیس ٹو فیس ورکشاپ نہیں ہے، ورنہ رولا پڑ جانا تھا. میں تو فیس ٹو فیس پہ ورکشاپ پہ بڑا کام دیتا ہوں، اور آن لائن پہ پھر رعایت کر دیتا ہوں. جی ہنا کھانے وال سے جی، ٹھیک ہے جی. شام سبینہ جی سوابی سے. کھانے وال یوسف جی گجرا سے ویلکم جی. پہاڑ سے ٹیکسلا سے کون ہے جی؟ ریحانہ یاسمین ٹیکسلا سے، یو ٹی ٹیکسلا خانپور روڈ پہ. میں بھی وہاں پہ ہوتا ہوں، یہ توفیاں ایک جگہ ہے وہاں پہ. رخسانہ ہے چاند سے کھاریاں. گڈ. ڈیلی بیس کی بات ہم بعد میں کریں گے، آج کی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. منڈی بہودین سے جی، امجد آپ منڈی سے، منڈی بہودین سے. ملتان سے جی ویلکم جی. آج کل تو بڑی گرمی ہے ملتان میں. یہ پی ڈبلیو پی اسٹینڈ فار حاجرہ. ٹھیک ہے جی. ہمارے کیا لکھا آپ نے؟ حاجرہ سیال کوٹ سے ویلکم جی. کشمیر سے بھی ہے کوئی؟ میں ٹوفکیاں کے پاس جگہ ہے گانگو اسٹاف سے آگے ٹوفکیاں، وہاں پہ ہوتا ہوں اکثر آنا جانا ہوتا ہے. لیا جی ویری گڈ جی. لیا میں گیا بھی ہوں. باول پور آزاد کشمیر جی لیا. تو مختلف پاکستان کے مختلف جگہوں سے ہیں. کراچی سے بھی کوئی ہے، لاہور کراچی جیرہ کشمیر میں. میں پلندری گیا ہوں جی کشمیر میں، آزاد کشمیر میں. پلندری مظفر آباد. جی خان. کشمیر خوبصورت ہے لیکن دشوار راستے ہیں، مشکل راستے ہیں. اور کوئی کراچی سے کوئی ہے؟ کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد، راولپنڈی، ہری پور، ایبٹ ہزارہ ڈویژن سے کوئی ہے؟ پانچیرا، بالا کوٹ، بٹگرام، ہری پور، ایبٹ آباد. کشمیر سے. اچھا یہ کام آپ نے ابھی کیوں جو، اگر آپ ابھی کرتے ہو تو ابھی شیئر کر دیں، نہیں تو رات تک آپ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے، گروپ پہ شیئر کرتے ہیں. جو میں نے اپنا نمبر دیا ہے اس نمبر پہ شیئر کر دیں. ٹھیک ہے، میں نمبر دوبارہ لکھ دیتا ہوں. جی انشاءاللہ ہوگی، 8 تک ہوگی. اور آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اور ابھی سے کام اپنا شروع کر دیں، رات تک اس کو بھیج دیں پھر. ٹھیک ہے، یہ نمبر میں نے اپنا واٹس ایپ کا دے دیے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.